کے صحابی کی تعریف کیا ہے. صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہوں. تو حضرت علی بھی صحابی ہیں, مولا علی صحابی ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بیٹے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے. دوسری بات, میرا یہ کنٹینٹ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ضرورت تھی کہ اس طرح کی کوئی چیز ویڈیو بناؤں. میرا فنی کنٹینٹ ہے, آپ لوگ دیکھتے ہیں, میں وہی بناتا ہوں. آپ کے سامنے مسلسل ایک رانگ چیز بار بار فیڈ میں آ رہی ہو تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس پہ بولنے کے لیے. جب آپ کو علم بھی اور دیکھ رہے ہو کہ ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلی بات, اس بندے نے کہا ہے کہ جی مولا علی علیہ السلام کون ہے؟ صحابی ہیں. اب رہی, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں گوگل سے. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے گوگل پہ سرچ کی ہے, یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں, اوپر گوگل ہے, گوگل پہ میں نے سرچ کی ہوئی ہے. اتنی تعلیم تو اگر تم پڑھے لکھے ہوتے تو خالی گوگل ہی ٹرانسلیٹ کر لیتے تو تمہیں پتہ لگ جاتا کہ صحابی اور علیہ السلام میں کیا فرق ہے. علیہ السلام اب کون ہے میں وہ بتانے لگا ہوں. ٹپیکلی یوز فار پروفٹ ہو ایور ان شیعہ اسلام اینڈ ان موفی مینی صوفی and devotional traditional it is customary to say alayhi salam for Hazrat Ali and the member of prophet household. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے گھرانے والے. علیہ السلام کن کے ساتھ لگتا ہے؟ حضور پاک کی فیملی کے ساتھ, مین کہ وہ جو نور خدا سے بنے ہیں. صحابی کے ساتھ اس نے نہیں کہا کہ لگتا ہے. اگر اتنا تو گوگل کو بھی پتا ہے کہ علیہ السلام اور صحابی کس کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری بات, یہ میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے. ٹھیک ہے, حضور پاک اپنے چچا کے, ہاں ٹھیک ہے, حضور پاک نے کتنے 40 سال سے زیادہ پرورش پائی کن کے پاس؟ حضرت ابو طالب جو کہ مولا علی علیہ السلام کے والد صاحب ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ حضور پاک صحابی کے گھر میں جانے لگے ہیں, پرورش پا کر ان کے گھر میں تعلیم حاصل کرنے لگے ہیں. اب صحابی اور علیہ السلام, مجھے موبائلہ میں بتاتا ہوں. موبائلہ وہ واقعہ ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان کو حکم دیا کہ جاؤ مدینے میں اعلان کرو کہ جو سچا ہے وہ کل میدان میں جمع ہوئے گا عید موبائلہ کے لیے. اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی جس میں اللہ پاک نے کہا کہ عید موبائلہ میں وہ سچے ہوں گے جنہوں نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا, آج تک کوئی گناہ نہیں کیا اور اللہ کی وحدانیت کو پھیلایا اور ان کے حکم کے ساتھ زبان کھولیا, ورنہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جن میں ان کی اپنی مرضی شامل ہو. جب اعلان ہو گیا, سلیمان جب واپس آئے تو حضور پاک کو بتایا کہ جی میرے اعلان کرنے کے بعد تو پورا اہل مدینہ جو ہے وہ تو تیار ہو چکا ہے کل موبائلہ میں آنے کے لیے. حضور پاک تھوڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا ویسے کرو سلیمان, جاؤ اور دوبارہ اعلان کرو کہ جو سچے ہیں جنہوں نے آج تک بچپن سے لے کے ابھی تک کوئی جھوٹ نہیں بولا وہ آئے. جب سلیمان نے یہ اعلان کیا تو آدھے سے زیادہ اہل مدینہ جو تھے وہ تو گھر بیٹھ گئے اور باقی سوچ و فکر میں پڑ گئے کہ یار اب کون جائے گا, کون اتنا سچا ہے. تو پتہ ہے کون گئے؟ صرف 5. حضور پاک. صبح کو جب میدان میں دیکھا تو حضور پاک پہلے نمبر پہ, مولا علی علیہ السلام, ٹھیک ہے, پاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. صرف یہ 5 ہستیاں اس وقت میدان میں موجود سی جو چادر تطہیر کے نیچے آئی اور عید موبائلہ منائی گئی. یہ وہ 5 نور تھے جو خدا کے نور سے بنے اور سچے پکے اور کوئی جھوٹ بولنے والے نہیں اور خدا کی وحدانیت کو پھیلانے والے اور حضور پاک کے خاندان میں سے تھے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا وہ علیہ السلام ہے یا وہ جو انسانی مٹی سے بنے ہیں اشرف المخلوقات ہیں؟ اور صحابی بھی اشرف المخلوقات تھے, ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی تھی, گناہ ہوتا تھا, اس کی ہم طلبگاری کرتے ہیں, اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو علیہ السلام ہے جو چادر تطہیر کے اندر آئے ہیں جنہوں نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا وہ بھی صحابی کے برابر ہیں یا صحابی سے افضل ہیں؟ اب اس بات کا جواب مجھے آپ دو. ہاں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی. اگر صحابی اتنے سچے تھے تو اس وقت وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ کیا حضور پاک کے دور میں صحابی نہیں تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں صحابی تھے جو غار ہیرا میں موجود تھے, مسجد نبوی میں روز حضور پاک کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. لیکن بھائی ان کے گھرانے کو صحابی کے ساتھ مت ملا. صحابی کا درجہ مانتے ہیں بہت ہے, ہم بھی صحابی کو ماننے والے ہیں, ہم شیعہ ہیں تو ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کہ ہم صحابی کو نہیں مانتے. ایک بڑے عالم نے یہ بات کہی تھی کہ جو شیعہ صحابی کو نہ مانے وہ شیعہ ہی نہیں ہے, اور جو برے کو صحابی کہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے. یار جب عقل موت نہ ہو نا تو بندہ خدا کے خوف سے ڈرتا ہے اور غلط بولنے سے ڈرتا ہے. تیرے پاس اپنا نالج نہیں ہے تو اپنا نالج تو درست کر. اور ابھی تو وہ جو حضور پاک کی بات کو مان کر ان کی تعلیم کو آگے پہنچانے والے تھے.
اور جو خدا کے نور سے بنا ہے اور جو زمین سے بنا ہے وہ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ بس یار یہی کہنا چاہوں گا اور اس عوام کو کہنا چاہوں گا کہ گمراہی سے ہٹو اور جو سچ ہے اس کو فالو کرو.